بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی شان۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عظمہ کہ ایک یہ ہے کہ وہ اول ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جو نہ کبھی مرنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہے، جو بذات خود غنی ہے، کسی دوسرے کی محتاج نہیں، وہ تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ جب کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے متعلق دریافت کیا تو یہ سورت نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی اور کائنات کا نظام چلانے والی ہے، اسی کے لیے ساری کائنات کی سرداری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اس کی نہ کوئی لڑکا ہے نہ لڑکی، اور نہ باپ ہے اور نہ ماں، بلکہ اس نے اس سورہ میں اور دیگر صورتوں میں بھی ان تمام چیزوں کی اپنی ذات پاک کی طرف نسبت کی شدید مزاحمت فرمائی ہے، کیونکہ سزائے نسب اور پیدائش کا ہونا مخلوقات کے صفات میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس نظریے کی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کے اس عقیدے کی کہ عزیز اللہ کے لڑکے ہیں، شدید نگروں اور تردید فرمائی ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کے اس قول کی کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں مزاحمت فرمائی ہے، اور اس کی صفات فرمائی کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت سے اس طرح بغیر باپ پیدا فرمایا ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرما دیا، پھر ان کی اولاد یعنی ساری انسانیت کو ماں باپ کی نطفہ سے پیدا فرمایا۔ ابتدائی آفرینش میں ہر چیز کو آدم سے وجود بخشا، پھر اس نے اپنے مخلوقات کے سلسلے میں ایسا نظام مقرر فرما دیا جس میں کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا، اور اس باریک قانون اور فطرت کے تحت وہ چیز محض وجود میں آتی ہے، مگر یہ کہ خود اللہ تعالیٰ ہی اس نظام و قانون سے ہٹ کر اگر کوئی چیز پیدا کرنا چاہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، جو ماں کی گود میں ہی بول رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعضاء کو سانپ میں تبدیل فرما دیا، اور جب انہوں نے اپنے اس عصا سے سمندر کو مارا تو اس میں رستہ بن گیا، جس پر اس سے وہ اور ان کی قوم سمندر عبور کر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے، اور جانور آپ کی نبوت اور رسالت کی بآواز بلند شہادت دیتے تھے، جیسے لوگ اپنے کانوں سے سنتے تھے، اور آپ کی برحق بر سوار کر کے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمان تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میز میں لے جایا گیا، اور وہاں سے
بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا اور 5 وقت کی نمازیں کا تحفہ لے کر مسجد حرام واپس تشریف لے آئے۔ اور اس سفر میں جو صرف ایک رات کا تھا، ہر آسمان پر رہنے والے سے متعارف ہوئے۔ اسرا معراج کے واقعہ کی تفصیلات قرآن کریم، کتب حدیث اور تاریخ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ میں سننا، دیکھنا، علم رکھنا اور قدرت رکھنا اور ارادہ کرنا بھی ہے۔ چنانچہ وہ ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے اور کوئی چیز بھی اس کو سننے اور دیکھنے سے منع نہیں، اور رحم کے اندر کی چیزیں اور سننے میں چھپی ہوئی راز اور دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی علم اور واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ ذات ایسی قدر مطلق ہے جو کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے اپنی ذات پاک کو متصف کیا ہے، ان میں سے صفت بھی کلام ہے۔ چنانچہ وہ جس طرح اور چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کلام فرمایا۔ اس طرح قرآن کریم وہاں اپنے حروف و معنی کلام الہی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور گمراہ فرقے معتزلہ کے نظریے کی طرف مخلوق نہیں ہے۔ ان صفات کے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو متصف فرمایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بیان فرمایا ہے، وہ چہرے کا ہونا، دونوں ہاتھ کا ہونا، مستوی ہونا، نزول فرمانا، خوش ہونا اور ناراض ہونا۔ چنانچہ وہ اپنے مومن بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور کفار و مشرک غصہ ہونا اس کی دیگر صفات کی طرح اس کی شان ثابت ہے، جو مخلوق کی صفات سے مشابہ نہیں، اور نہ ہی اس کی تعویل کی جا سکتی ہے اور نہ کیفیت بیان کی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مومنین میدان محشر میں اور جنت میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیگر صفات کا قرآن کریم اور حدیث میں تفصیل سے ذکر آیا ہے، وہاں اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔